باغ جنت کے ہیں بہر مداح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نال کا اے دشمن اہل بیت۔ اللہ ہمیں بہت ضروری ہے، جو مداح ہیں ان کی شان حضور نے بیان فرمائی۔ ایڈی چلی دنیا ہے، بے وقوف دنیا ہے، اہل بیت کی شان ناپتی پھرتی ہے۔ ماں پتر جدر جمعی کوئی نہیں بجا حضور دی انہاں کلمیاں دی تشریح کر سکے جیڑے کلمے حضور نے انہاں دی شان جو فرما دیتے ہیں جیڑے اسلام دے موہے میں۔ آپ کو اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا ہماری تقریر ساری سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ جملہ سمجھ نہیں آیا پھر تقریر سمجھ آنی ہی پڑے ساری۔ حضور علیہ السلام جو حسن سے محبت کرے یہ ملے گا، حسین سے محبت کرے یہ ملے گا، جو حسنین کا محب ہے وہ اللہ کا محب ہے، میرا محب ہے، جو حسنین کا محب ہے اللہ اس سے محبت کر پوری۔ یہ شان حسنین پاک دی بیان ہو رہی ہے یا انہوں دی؟ جیڑا انہوں نے محبت کرے انہوں نے محبت کر جیسے انہوں نے روٹی کھلا دیتی او دا زامن میں دنیا میں اللہ پاک کام نہیں روکے گا۔ یہ بریلی والے بڑے سیانے ہیں، یہ بریلی والے بڑے سیانے ہیں، جانے ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ انہیں دونوں باتیں میں نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا کہ جو پہلے ہی جو ہے شعر میں ساری کہانی بیان کر دے۔ آخر تک کئی لوگ لکھتے ہیں تو اینڈ تک نہیں پتہ لگتا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ 150 شعر لکھ دیتے ہیں کسی موضوع پہ، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ان کا موضوع ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ایسے ویسے کیسے جیسے اگر مگر یہ نہیں کرتے بریلی والے۔ وہ پہلے شعر میں انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا، پہلے شعر، باقی آگے مزید ہر شعر کا عنوان جدا ہے، ہر شعر آگے نئی بات چلے گی۔ اس پہلے شعر میں انہوں نے کہا، پہلی شعر میں باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے والے کہا جو حسنین کی مدح بیان کرے یہ کان کھول کے سن لو، اللہ نے اس کے لیے ایک نہیں باغ جنت کا ہے نہیں ہے، باغ جنت کا ہے نہیں، باغ جنت کے ہے۔ میں نے تمہید لمبی کرنے کے لیے ایسے ویسے کر کے تو تقریر شروع کرتا، وہ خراب تھا کام، میں نے فوراً ٹائم تھوڑا ہے، بات کام کی کرنا چاہتا ہوں میں، اس لیے پھر فور موضوع پر میں آیا۔ آج جس مطلب ہے کہ جہاز کو رسکا نہ ملے وہ آدھا گھنٹہ اوپر اڑتا رہتا ہے، جلے کم صحیح نہیں ہوگا تو اڑ کے یہاں جی نیچے سے اشارہ ہو گئی آ تو پھر وہ نیچے اترتا ہے۔ ہمیں رستے سارے ملے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی؟ باغ جنت کے ہیں، باغ جنت کے ہیں، باغ جنت کے ہیں، اور یہی اسی ایک مصرے میں یہ کمال ہے بریلی کا، یہ انداز ہے ان کا کہ اسی پہلے جملے میں، اسی پہلے مصرے میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ باغ جنت کے بہر مدح خانے والے بیت، یہ کہہ کر انہوں نے اعتراف کر دیا ہے کہ حسنین کی شان بیان کرنی یہ امتی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ بھئی جب شان اہل بیت کی بیان ہو رہی ہے آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں منقبت، کیا کہتے ہیں؟ لیکن پہلا مصرعی منقبت کا کیا ہے؟ یہ منقبت کس کی ہو رہی ہے؟ وہ پر اب منقبت تو کہتے ہیں جس کی شان، اب منقبت اہل بیت میں ابتدا یہ ہے کہ باغ جنت کی ہے بہر مدح خانے، تو کیا منقبت مداحین اہل بیت کی ہے یا اہل بیت کی ہے؟ اس پہ غور کریں، منقبت تو اہل بیت کی ہے لیکن پہلے مصرے پہ اصل رضا آنے آپ کھڑے کر لیے اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا نام لینے والے کے لیے جنت کے باغ ہوں اور ان نام والے حسن اور حسین کا
کان کھول کے سن لو، اسی کا تقاضا ہے. یہ مسجدیں کام نہ آئیں گی، ہمارے دل کا بنانا کام نہ آئے گا اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو. یہ مصلی شریف جو پڑے ہوئے ہیں یہ دوزخ کی آگ کا ٹاٹ بن جائیں گے اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو. یہ داڑھی کا ایک ایک بال اور یہ زلفوں کا ایک ایک بال یہ کالا ناگ بنے گا اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور یہ جنت کی تاریں بن جائیں گی اگر حب حسین. ایک گل کان کھول کے سن لو، پاویں کوئی مولوی پرا بیٹھے تھے تو پاویں کوئی پیر تو پاویں کوئی صوفی، نہ تہاڈا کوئی مراقبہ کم کرنا ہے نہ تہاڈا کوئی دارا با یدرے وہ الٹا دارا با بن جانا ہے. یہ تدریب اور ہو جائے گی، کہیں تک کہیں پہنچ جاؤ گے. کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر حب اہل بیت نہ ہو، اور اگر حب اہل بیت ہے پھر باغ جنت کے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین. یہ اعلیٰ بریلوی کا صحیح تعارف ہو جائے نا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، بریلی والوں کا. اعلیٰ حضرت کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا باپ کون ہے، اعلیٰ حضرت کی ماں کون ہے. اعلیٰ حضرت برادر ہے حسن رضا. حسن کس کا نام ہے؟ جواب دے مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی کا تعارف ٹھیک کراؤ، نہ بندے محمد رضا بریلوی کو دور کرو، بندے دے پتر بنو. یہ ہمارے لوگ ساتھی سنی بھی اعلیٰ حضرت کا تعارف کرانے میں گھنٹی کھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی اس مرد کا نام ہے جس کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں سرخی کم اور اہل بیت کا عشق زیادہ. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، ہم چکے عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت کی ہر 5 چیزیں پیدا ہوئی ہیں. میں مجبوراً بیان کر رہا ہوں آپ کو تعارف تو. ہم اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ابھی نیا ہے اور یہ اہل بیت کی طرح زیادہ قائل نہیں ہے جتنا یہ بندہ قائل ہے. کوئی قائل نہیں ان میں کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے 5 چیزیں اور سمجھو. پہلی چیز کا نام رکھا مصطفی، دوسری کا نام رکھا کنیز حسن. دیکھ لو کنیز حسن، پھر بولو مونچو کنیز حسن، اور بولیں کنیز حسن، پھر بولیں کنیز حسن، کنیز حسن. دوسری کا نام رکھا کنیز حسین، تیسری کا نام رکھا کنیز الحسنین. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب حسن تو حسین نے کنیزہ 2 بنا دیتی ہیں سب، کوئی اور نہ رکھنا دینا دل پردہ نہیں پیا جی بھر نہیں رہا. یہ کیا ان کی مرضی ہے. میرے گھر میں ہر وقت حسن حسین حسن حسین. شاہ زمان، شاہ زمان، شاہ زمان، شاہ زمان، شاہ زمان، شاہ زمان. آپ کی خندق دل کا چین، آپ کی خندق دل کا چین، آپ کی خندق دل کا چین. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حالانکہ بچوں کو عورتوں سے منسوخ کیا جاتا ہے، کنیز سیدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دماغ رکھ لو. احمد رضا بریلوی یہ دماغ میں کنیز زہرا بھی ہو سکتا ہے. یہ حسن کیوں لائے، یہ حسین کیوں لائے، یہ حسنین کیوں لائے. اس میں غور و فکر کرنا چاہیے یا اولی الالباب، اور خوف خدا بھی کرنا چاہیے. اور لانے کے بعد پھر آخری تھی پیدا ہوئی، وہ نام رکھا مرتضائی بیگم. کوئی بندے کا پتر بڑی مرتضیٰ دنیا کے پیچھے نہ ہوئی. اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے شرم کرنا اور کچھ کرنے سے پہلے میری طرف دیکھ لینا. میں تو وہ ہوں کہ نسل کو علی اور علی کے بیٹوں سے منسوخ کرتا ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ان کی محبت بہت ضروری ہے. اور ہمیں تو ہمارے پاس علم کی عین بھی نہیں ہے. وہاں تو سمندر بہ رہا ہے سینے احمد رضا میں.
انہوں نے یہ ساری حدیث شریف پڑھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ میں محبت کرتا تو کر تے جڑا کرے انہوں کر. اور کوئی ایک مرتبہ اہل بیت کی محبت کی بات, کوئی ایک مرتبہ, مجھے یہ حدیث شریف کی کتاب لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اگر میں نے لائی ہے جان بوجھ کر چند باتیں آپ سے کرنے کے لیے. اور وہ باتیں کیا ہیں کہ اٹھتے ہیں حضور تو حسنین کی محبت کا ذکر, بیٹھتے ہیں مصطفیٰ تو حسنین کی محبت کا ذکر, چلتے ہیں مصطفیٰ تو حسنین کی محبت کا ذکر, کہیں دعوت پہ جاتی ہیں تو جس کے گھر میں بیٹھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے حسنین کی محبت کا ذکر, جب دعوت ہو چکتی ہے تو حسنین کی محبت کا ذکر. نماز پھیر کر تم پڑھتی ہو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر, مصطفیٰ سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں یاد رکھنا جس نے مجھ سے محبت کی وہ ان سے کرے. محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہے میری؟ بولو. اور آج کل یہ حالت ہے, موضوع رکھ لیں کربلا اہل بیت کا ذکر, شہادت تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے, میں نے نہ مجھ سے پڑھنے ہوتی ہے, اس کو ایک طرف چھوڑے, لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑے موضوع رکھ لیں, مولانا پلان ہے, اور بلا کر اسے کہہ کہ اہل بیت کا ذکر کر, 2 گنا اہل بیت کیا کرسی, 1.5 گھنٹہ 4 کرتا رسی. کیوں؟ اور بندے دیا پترا کھول کے اہل بیت کی شان بیان کر, تجھے جو خطرہ ہے اس خطرے کو سائڈ پہ کر. ہم سنی ہے, دنیا کو بتا سنی اہل بیت کے محبت میں تیرا نہیں ہے, جبکہ سنی جب ذکر کرتا ہے تو حسنین بھی توجہ کر کے دیکھتے ہیں ہمارا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں شیعہ نہ ہو جائیں, یاد رکھ دیں, کان کھول کے سن لیں, شیعہ بنا بنار ہے, اس لیے بنا بنار ہے کہ وہ شیخین کا منکر ہے, اور مولا مرتضیٰ کا صاحب اعلان ہے, لا تجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرمایا کان کھول کے سنو, میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ان کی محبت اور میری محبت اس کے دل میں جمع ہوتی ہے جس کے دل میں رب نے ایمان رکھا. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر, نہ عمر اور ابو بکر کا بغض اور نہ میری محبت, یہ ایک ہی دل میں دونوں کٹھے کٹھے نہیں چل رہی. کہ علی کی محبت بھی چلے اور بغض ابو بکر بھی چلے تو پھر قلب مومن نہیں ہے. ایک مومن کا دل ہے جس میں کرسی لوگ سما جاتا ہے, محبت کیوں نہیں سماتی؟ کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن یہ بات کہ اہل بیت کی محبت پہ چین میں جمی ہونا, تو یاد رکھو ہم رافضیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, تو چھوڑیں گے خارجیوں کو بھی. یہ دماغ میں رکھ لیں, ہم بے شک کل فوت ہو جائیں مگر ہم کل تک بھی یہ اعلان کریں گے اگر حب اہل بیت میں گنڈی ماری تو تمہارے روزے نیازیں قبول نہیں ہوں گی, قبول وہی ہوگا جسے حسنین کا نانا کرو. سمجھ آئی؟
ہم حجر اسود کے چومنے کو زور دیتے ہیں، وہ حسن کے پیٹ کو چومنے کو زور دے رہے ہیں۔ عرض ہے نا پترا سب کی ناک کم کرتا نہیں۔ اچھا یہ دے رہے ہیں، اب آگے نہ سنیے، انا عدی یبنے انا عدی یبنا ثابت، انا عدی یبنا آنور بن کا آگے اس پہ ہوتا ہے، انا عدی یبنا ثابت ہے، قال سمیت البراء ابن عازب، زیرے زبرے جان پوچھ کے میں اور سے پڑھ رہا ہوں، چونکہ جس کو زیر کرنا ہو اس کو زیر ٹھیک سنانی چاہیے۔ ہاں حضرت فرماتے ہیں عدی ابن ثابت فرماتے ہیں میں نے براء بن عازب سے سنا، ایک اوہی براء بن عازب ہے جنہیں سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی سی، دماغی کہنا ایک اوہی براء بن عازب ہے جس نے سونے کی انگوٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی ہوئی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ گل ساری سرکار نہیں۔ ہم جو زور مار رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں حسین کی محبت پہ، تو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ رسول اللہ نے زور مارے ہے، ہمارے محبت کرنی ہے، اسی بھی زور مارے ہیں، اسی محبت کرا دے۔ آنکھوں سبحان اللہ، انہیں کیا پتا تمہارے تو نبی پاک اس ویلے کتنے خوش ہو سکتے، یہ میرے امتی جو میری ہے، ایک وہ ہے پترا، ایک وہ ہے جنہاں گردن کٹی، ایک تم میں جنہاں مسیحی جی بیٹھ کے نہ لیندہ ہے، تو یاد رکھ لو، ایک سید نے ڈنڈی ماری، ایک بزرگوں نے ایتھے ڈنڈی لگی، اے امام حسن یا امام حسین کی گھر میں نہیں کر رہا، ایتھے سید پاک کوئی کئی 100 صدیوں بعد آنے والا سید، ڈنڈی ماری ایک درویش نے، عالم سنو، کوئی سبق نہ یاد لیا یا کئی وجہ ہوئی، کسی غلطی ان ڈنڈی تھے ماری، کوئی شاہ صاحب جی تھے کلائی سل گئی، راتی خواب میں انہیں نبی پاک کو دیکھیا، نبی پاک نے منہ پھیر لیا، انہاں کہا سید، انہاں کہا یا رسول اللہ روحے اتر ادھر کرے، نگاہ فرمائے، بند نہیں کرنے، روحے اتر ادھر فرمائے، نگاہ فرمائے، حضور نے فرمایا میری نگاہ کا طلبگار ہوتا ہے وَتَدْرِبُنِي، مجھ سے شباب کا طلبگار بھی ہے، میری نگاہ کا بھی طلبگار ہے، مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، حالت یہ ہے کہ تو مجھے مارتا ہے۔ عرض کی میں توڑے نے جان قربان کرائے، کن کھول کے سن لو، جو منہ میں چاہے جناب سگنل بارش کہہ دینا، مسلک کو خطرہ ہے اس لیے ہم کھل کے نہیں بیان کرتے، کیڑا خطرہ ہے وہ مسلک میں؟ تمہارے باپ سے بھی مسلک نہ بچے گا، مسلک بچانے والے نے بریلی میں کیلے ٹھوک دی ہیں، اب مسلک میں کوئی خطرہ نہیں کر کے بولو کوئی خطرہ، غلط پٹی نہ پڑھو، کھل کے شان بیان کرو اہل بیت کی، اہل بیت کی شان اگر معمولی ہوتی تو یہ واقعات رونما نہ ہوتے۔ حضور نے فرمایا تمہیں مار دیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سنے ہاں معاذ اللہ خدا کی پناہ کہ میں اور آپ کو ماروں، حضور نے فرمایا تمہیں ڈنڈی تو ماری ہے، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کی میں تسا فرمان دیو نہ میں پھنس گیا نہ آگ سکتا ہوں ابھی تسا غلط کہہ دے نہ میں ایک کم کیتا ہے، اب تو نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ ہاں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مارا، میں مارا تو نہیں، مگر کہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں تب بھی مان جاتا ہے، اور مارا ہے نہیں۔ کہتے ہیں حضور نے اپنے بازو سے جیسے کپڑا ہٹایا، نبی پاک کی کلائی پہ ڈنڈی لگی ہوئی سوجا ہوا کلائی پہ، یا رسول اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا، پھر آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا یہ پتر ہے، انہوں ڈنڈی ماری ہے نا، ڈنڈی انہوں ماری ہے تو بازو میرے کے لگی ہے۔ اے ایمان والو، تورف الاشیاء میں ازدادیا، چیزیں زدوں سے پہچانی جاتی ہیں اور زدوں سے ثبوت ہوتا ہے چیزوں کا۔ اگر کسی سید کے ساتھ تلخی کی جائے تو وہ تلخی مدینے تک پہنچتی ہے، تو جو محبت کی جائے محبت بھی مدینے تک ساری سرکار دیئے، دیئے نہ پار دیئے، ساری سرکار دیئے۔ وہ سکری آپ کی اتنی تربیت ہونے کے بعد آپ پھانکتے ہوئے آگے آگے اٹھے جہاں سے آئے وہاں چلے، اگر آپ میرے مرید نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ کہتا۔ نعرہ تکبیر، آپ دل کو ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے؟
آج دن کو جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی ان میں شامل تھے استغفر اللہ العظیم. اگر آپ شامل تھے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہے جی وہیں سے اٹھے تھے, جب اٹھ کے چلے گئے تھے دوبارہ یہاں نہیں آتے, جہاں پیچھے ہیں وہیں کھڑے رہے. یہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے بارے میں لوگوں کا خیال غلط نہ ہو تو آپ کو نظم و ضبط رکھنا پڑے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگوں کے خیالات غلط ہوں؟ چاہتے ہیں؟ تو پھر جب محفل ختم ہو تب بھی آپ نے گڑبڑیشن نہیں کرنی. آپ دماغ میں رکھیں, اس سے بڑے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو. ہم تو تنہائی میں آپ سے کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شاہ دیتے رہے کہ آؤ ہاتھ چمو ہنج کرو نا, اتقو بچو کس سے من مواد توما, ایسی جگہ سے بھی بچو جہاں پر تمہیں تومت کا خطرہ ہو. یاد رکھیں بالخصوص جو ہمارے سلسلے سے متعلق ساتھی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لو جی محبت اہل بیت کس قدر ضروری ہے, اس پر نویدیں کیا ہیں, اس پر نویدیں کیا ہیں وہ سنا دینا بڑے کم نہیں کر رہے. میں نے پتا ہے بڑا بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پائی سونے دی پاک بیعادت میں انگوٹھی نہیں پانی. حضور نے منع فرمایا, حضور نے آگے ویسے حدیث شریف مختلف کتب میں موجود ہے مگر اسے اعلیٰ بریلوی رضی اللہ عنہ جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ میں بڑی شد و مد سے نقل کیا اسی موضوع پر کہ یہ سرکار جو چاہے وہ کرے. سرکار کے بارے میں کہتے ہیں یہ سرکار جو چاہے وہ کرے اور جیسا چاہے کرے کہ اللہ کے سارے خزانے مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ گئے. کہہ دو نا سبحان اللہ. تو وہ میں مشتیار ہمارے پاس وہی جلدی سے بات پیش کر دیتا ہوں نمونے کے طور پر. وہ حضرت نے اس بات پر کہ ڈر سرکار دیے اور اہل بیت سے محبت بھی اسی زمرے میں ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب انہوں نے گفتگو فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پڑی, بندہ ہے کچھ اٹھ کے بولتا ہے صاحب آپ چنگی اللہ کرتے ہو, اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پائی ہوئی ہے, اے بھی سنگی میرے طرح غور کر رہے ہیں. اتنا بدگمانیاں ہوئے تو صحابہ دی جماعت میں چاہ جاندی ہے تسی میں کڑیاں چیزاں وہ سنگی بچوں اٹھیا ان تابعین میں سے تو کم از کم وہ ہے ہی ہے. جڑا اٹھیا کدے صحابی نہیں تو تابعی تو پکا ہے. کوئی شک ہے نہیں. حضرت اسد تانی صاحب اتنی اگر آج نہ میں آتا ہوں آج اسد تانی کیسا اتنی مسئلہ تو تسی سارے سمجھتے ہو کہ اگر وہ صحابی نہیں ہے سامنے والا تو تابعی پکا ہے. چونکہ تابعی نہ ہوتا تو صحابی سے سوال کیوں کرتا. تو وہ جو بھی ہے تابعی جو ہے تو اس نے کہا سونے کی انگوٹھی پہن کر دو. آپ ہم کو کہتے ہو کہ سونے کی انگوٹھی نہ پہنو تو ہڈی انگلی وچ لگی ہوئی ہے. تو تمہیں پتہ ہے نا قرآن دا حکم ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا خبر کرتے تھے تم لوگوں کو نیکی کی خود کرتے نہیں ہو. تابعین کا بھی یہ علم تھا. انہوں نے کہا جناب اس گل دی وضاحت کرو. سمجھ میں آئیے نہیں آئی. انہوں نے کہا بے جو ہم وضاحت کریں گے ہم اٹھیں گے نہیں تو جب تک وضاحت نہ کریں گے. یہ ہے ریاست مدینہ. سمجھ میں آئی ہے. انہوں نے کہا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک وضاحت نہ کرو. سنو وضاحت. انہوں نے کہا موالے غنیمت آ گیا. فرماتے ہیں سائیاں انگوٹھی نو تکیا, انگوٹھی نو تک کے میرے حج کیتا. پھر حج کیتا. پھر حج کیتا. پھر انگوٹھی نو بیٹھیا. پھر حج کیتا. سبحان اللہ. دو باری حج کر کے سائیاں نے دو باری ہینڈ کر کے دو بار ادھر بھی سسٹم اور ادھر انگوٹھی دیکھ کر اور بندوں کو دیکھ کر ایک دم مجھے فرمایا برا بازو میں لے کر کے میری انگلی وچ انگوٹھی اپنے ہاتھ نال پا دیتی. کیسے وہ اتاروں؟ حضور نے فرمایا یا برا اربس تساک اللہ و رسولہ, یہ پہن لے تجھے خدا اور مصطفیٰ پہنا ہے.
پترو جے نبی انگوٹھی دے دے تے صحابی انگلی وچوں کڈدا نہیں اوے جیڑی دتی ہوئی انگوٹھی تو انکار نہیں او دی نسل سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ٹھنڈک دل دا چین۔ اب چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے بس یہ لکھ لیجئے تو میرے تک ہو گئے۔ ہاں اب چونکہ وہ یہ موضوع نہیں ہے، ایک مستقل موضوع ہے عطائے مصطفیٰ، وہ نہیں ہے۔ میں شان اہل بیت کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں گزرنا، اس پر بڑا کلام ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بندے کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور حضور نے اس کو سلام کا جواب نہ دیا۔ کہاں انگوٹھی منع کرنا، کہاں انگوٹھی دینا، کہاں جس نے انگوٹھی پہنی ہے اس کو سلام کا جواب نہ دینا، اور کہاں ہاتھ نپ کے انگوٹھی پوا دینا کہ تانوں حضور پاک دسنا چاہتے بندے دے پتر بنیو تے مینوں پچھانیو۔ اللہ نے مجھے خزانوں کا بنایا ہے مالک، جسے چاہتا ہوں حلال کر کے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں حرام دیے نہ پا دیے، دیے نہ پا دیے، اب یہ آپ نے وہ صحابی کا نام نوٹ کیا تھا، وہ کون تھے؟ یارا برا بن حضرت کس تو پہلے کرے سن ایک چمڑا لے کے کھڑنو چمیا میں قربان تو آٹے دے جاؤں میرے کے لیجئے دیو ٹکڑے یقول رائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حسن بن علی جن علی آتقہ وہو یقول اللہم انی احب برا بن عظم کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک کو تکیا۔ اچھا عزت دی گل ہے، گل سنو، کن کھول کے سنو، گل سنو، کن کھولے نے توڑے اے علی جڑے کن اللہ سوڑی ٹوٹیاں نہ لیں کھول لیں گے دلانے بھی کھول کے میری گل سنو، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دی اتارے حضور حسن پاک کو چکیا چپ کر کے جا رہے ہیں۔ غور کرو غور کرو، حسن پاک کو چکیا ہے چپ کر کے جا رہے ہیں۔ اگوں آگے برا بن عازم، جو حضور برا بن عازم نو چکیا وہ نوٹ کر رہے کر لو وہ چکیا ہوا جا رہے منڈے دے تے میں چپ نے جو صحابی نو چکیا ایک دم انہوں تک کے گیا اللہم انی احبہ سوال سمجھ نہیں آ رہی آ رہی ہے کس کو آگی سمجھ خوب جو کر لو کس کو سمجھ آپ بھائی اللہ اکبر یہ غور کر لو کہ چپ جا رہے ہیں حضرت برا بن عازم نو منٹ تو پہلے حضور نے چکیا ہے وہ دو تو نہیں گل کر دے تو جنہوں برا بن عازم ملے تو حضور فرماتے ہیں اللہم انی واحبہ برا بن عازم کو سنانے کے لیے کہ یہ حدیث کا اسی طریقے سے علم نکلے گا کہ یہ مختلف روایات کریں گے یہ جنہوں برا گلہ کرے نا یہ دے منہ چو بھی حسن دی تعریف نکلے حسن نال محبت کرنے والے میرے حکم تے براوی گواہ ہو جائے براوی کیا بولو پتو اچھا دیکھو جی ایک سن برا بنا دو آگے آ جاؤ ایک مائی صاحب ہیں انہوں نے ابو بڑے سچے نے وہ آپ بڑیاں سچے ہیں وہ مائی ایسی ہے کہ جنہیں بسترے ہوتے بھئیے خدا آئی وہ مائی ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تو پہلے اللہ پاک نے اس کی صورت میرے پاس بھیجی کہ اے صورت تک لو اساں ارشاد ارادہ کیتا ہے تہاڈی زوجہ بنا دیے مائی اس مائی کا نام میری بھی مائی ہے تہاڈی بھی مائی ہے مائی پنجابی امی جی نو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ سچے مومنوں کی ماں ہے اس کے ابو کا نام صدیق اکبر اس مائی کا نام اما عائشہ صدیقہ وہ سچیاں مومنوں کی ماں ہے روایت مائی کر رہے مائی فرماتی ہیں ذرا کان لے او کھول مائی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ حسنا کان یاخذ حسنا فیدمو الیہ حضور علیہ السلام جب امام حسن کو دیکھتے تھے پکڑ کے کھینچ رہے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتے حضور علیہ السلام فیقولو اور ارشاد فرماتے اللہم
انہا زبنی، اے اللہ یہ میرا پتر ہے، اے اللہ یہ میرا اچھا بولو میرا بیٹا ہے، یہ میرا پتر پنجابی چاہتے بیٹا کہہ دو، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہم انہا زبنی، اے اللہ نہیں پتا اللہ نے حضور نے دسنا ہے بھئی یہ میرا پتر ہے، یہ حضور نے دسنا ہے، اوہ اللہ نے نہیں دس رہے مائی صاحب کو گواہی دیوا ہے۔ کچھ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ بولو 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 بولو۔ حضور کو پتہ ہے، پورا پتہ ہے، کچھ لوگ مائی کی محبت والے ہیں، میری اولاد سے پھریں گے، صحابہ کا نام لیں گے، میری بیوی کا بھی لیں گے، پر حسن کا نام کھل کر نہیں لیں گے، لہذا تو گواہ ہو جا تاں جی حلالی حرامی وچ فرق لے وے کون مادی وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کسی جگہ تے ٹھو صحیح تسی ٹھو اہل بیت دے قدمہ، اچھا جی لو جی آواز آ رہی ہوں، معاف کرنا میری توجہ ذرا سپیکر سے ہٹ جاتی۔ اچھا لو جی یہ حضرت عائشہ سے لیا آگے ان یعلى بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعینا الى الطعام، حضرت یعلى بن مرہ کہتے ہیں اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھان گئے ہیں، فاذا الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلعب فی الطریق، اور میں نے آپ کو یہ حدیث شریف اکثر دوسری روایت سے سنائی ہے، راوی یہی ہے یعلى بن مرہ، مگر وہ تفاوت الفاظ کے ساتھ ہے کہ فاذا الحسین یلعب فی سکہ، اب یہ اس لفظ کا مترادف لفظ کھل رہے ہیں، فرما رہے ہیں توجہ نہیں توجہ کرن دے ہو بس توجہ کرن دے تو سمجھو بٹھانے والے بولو گے تو پھر بھی کم خراب ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، صحابہ ساتھ ہیں، راوی یعلى بن مرہ ہے، توجہ فاذا الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلعب فی الطریق، اور حسین کہاں کھیل رہے ہیں؟ رستے میں۔ کہاں کھیل رہے ہیں؟ سارے مل کے بولو کہاں کھیل رہے ہیں؟ فاسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، نبی پاک جلدی میں لگے ہو، صحابہ پیچھے پیچھے سرکار گئے کہ سرکار کی نظر جو حسین سے پئی اینڈ کھچے جی میں مقناطیس کھچتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ حضور نے حسین پاک کو تکیا تو حسین پاک کی طرف تیز ہو گئے، تو سب کہتے اشارے سمجھ سکتے ہو سمجھو، کلیاں بندیاں نو اشارے نہ سمجھ آون میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور تیز آگے چل رہے تھے اپنی روٹین سے، حسین کو دیکھا تیز ہو گئے، اور اس طرف تیز ہوئے جس طرف حسین ہے۔ اگر تیرے من میں اہل بیت کی محبت آ گئی تو حضور تیری طرف توجہ تو کریں گے، لیکن جب حسین کی محبت ہوگی تو تیز توجہ کریں گے۔ قربان صاحب نے گل لکھی ہے، چلو وہ مولوی پراما واسطے تو دلیل نہیں، میرے واسطے ہے، میرے واسطے واسف علی واسف کی دلیل ہے، میرے واسطے حضرت علامہ اقبال کی دلیل ہے، آج اس واسطے نہیں موجوں تو ہی پھرے ساڑھا کے علاوے یہ جو تھا جڑا مرضی۔ اچھا لاؤ جی حضرت یعلى بن مرہ فرماتے ہیں حضرت حسین کھیل رہے ہیں، فاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حضور قوم تو کہ تیز ہو گئے، ثم بسط یدیہ، پھر حضور نے ہاتھ کھول لے، آج ہاتھ رکھے پترہ علی رضا، اے ہے جو حضور نے ہاتھ حسین کی طرف کھول لے، قرآن شریف بھی قسم ہے جیڑا جیڑا حسینی ہو جائے گا حضور انہوں انج ملن گے، حسن پاک کا پیار ہوگا، پتروں جتنے نچوان دی تخصیص نہ ہوئے ہیں، تے پوری جماعت صحابہ کے سامنے حضور کبھی یہ نہ فرماتے من ابا حازینے و اباہما و امہما، اصل تاری صاحب کو جسم بھی پاری، سر بھی بڑا، دماغ بھی بڑا، تسی مجھے مفتی عارف صاحب چنگے پڑھے کھیٹ آدمی ہو، غور کرو پوری جماعت نو چوہاں نو نمی نیشن کر کے کہنا جس انہ چوہاں نال محبت کی تھی، جے نہ چوہاں دا کوئی مرتبہ خاص نہیں، ایک کہہ رہے ہیں سرکار علاجہ کر کے سرکار من حبا، راوی کون ہے؟ صدیق اکبر اور خود مولا مرتضیٰ اور عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ روایت کر رہے ہیں، سارے صحابہ رکھے ہیں، حضور نے فرمایا جس ان سے محبت کی دونوں سے، حازین ہے، آزا ایک نو آدھن حازین اچھا بولو دون و اباہما، آئے مولا علی کے نہیں
آئے مولا علی کے میں سننا چاہتا مولا علی آئے نہیں آئے نہیں آئے یہ کیسے مان جاؤں کہ صدیق کے دل میں علی کا پیار نہیں میں یہ کیسے مان جاؤں کہ عمر کے دل میں علی کا پیار نہیں علی کا پیار اگر عمر کے دل میں نہ ہوتا تو حضرت عمر ہے تو ایتھوں پھڑ کے اس بندے نو پرات کے ٹنگا تھلے دے کے نہ لے اس کو کیا خبیث ہو اقدری حاضا اقدری من حاضا جو جانتا ہے یہ کون ہے یہ بڑا زبردست واقعہ ہے جا آرابی گانے یکتا سے مانے الہ عمر اب دل بھتا سبحان اللہ سمجھ آئیے دو بندے آپس میں لڑتے لڑتے آگئے امیر المومنین عمر پاک کی بارگاہ میں اور جھگڑا کرتے رہتے کہنے لگے یا امیر المومنین اکتے بیننا اے امیر المومنین صدوہ میں فیصلہ کرو انہیں ہنس کر کے اشارہ کیا یکتی بینکما تو صدوہ میں اے بندہ فیصلہ کرے گا کہ حضرت مولا علی نے ٹھیٹ مبارک بٹھا ہے حالانکہ موٹے ٹیٹا لینا بھی چلے نہیں لگتے مگر کوئی بیماری سے کوئی موٹا ہو تو وہ اور بات تو حضرت مولا مرتضیٰ کو بیماری بھی نہیں ہے لیکن آپ کا جسہ بھاری ہے جسہ کیا ہے پہلوان حق امیر لاف نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق پہلوان حق امیر لا فتح پہلوان حق امیر لا فتح امداد کو یہ حالات بریلوی پہلوان حق امیر لا فتح امداد یہ پہلوان حق ہے واری جسم سی حضرت مولا مرتضیٰ پاک دا حضرت نے فرمایا یکتی بینکما ایک سندوں میں فیصلہ کرے وہ بندہ انہوں نے قالا حدوما انہوں دو میں ایک بولیا یہ سرٹیفکیٹ فیصلہ کرے گا اس کے انداز سے حقارت تھی یا طنز تھا یہ سرٹیفکیٹ فیصلہ کرے گا بس اتنا جملہ سوچنے کی بات ہے امیر المومنین کو اس کی نیت تک پہنچنے میں دیر نہ لگے وگرنہ یہاں نہ حوالے زم ہے حوالے مدہ زم پڑے ہوئے وہ عبدہ اور بیسا اور نیمہ وغیرہ وغیرہ حفظہ وہ میری جان یہاں پر کوئی حوالے زم میں سے کوئی فیل نہیں ہے بس صرف یہ کیا یہ بندہ یکتی بہینہ نا وہ ہم میں فیصلہ کرے گا یہاں پر کوئی حوالے زم نہیں ہے بجائے لیکن حوالے زم کے محتاج میں اور آپ ہیں یہ ایک علمی بات ہے جس کو یہ ساتھی سمجھ سکتے ہیں آپ خالی سبحان اللہ ہی کر ہیں سبحان اللہ ہم کسی جملے کو کہ یہ مدح میں ہے یا ضم میں ہے ہم اس کو پہچاننے کے لیے اب ہمارے مدح یا ضم کے پہلے لائے جانے کے ہم محتاج ہیں مگر وہ کیسے محتاج ہو جو سینکڑوں میل دور سے کہے یا سوریا الجبل اتقوا فراست المومن انه ينظر بنور اللہ علی کی دور بین نگاہ نے پہچانا کہ یہ طنز کر رہے ہیں مولا پر اٹھے جست لگائی ایک چیتے کی طرح اچھل کر اسے یہاں سے پکڑا نیچے گرایا اس کو یا خبیث ہو اے خبیث چپ ہو جا اتدری ہاتھ من ہازا جانتے ہو یہ کون ہے ہوا مولا یا مولا مولا کل مومن و مومنت ومن لم یکن له مولا فلیس بمومن عمر تیری عدالت کو سلام ہے عمر تیری عدالت کو عمر تیری عدالت کو عمر تیری محبت کو علی تیری جرت کو علی تیری عظمت کو نعرہ رسالہ جو بندہ صحابہ کا نام لے کر صحابہ کا نام اہل بیت سے کرتا ہے یہ اس کو دعوت فکر میں دیتا ہوں کئی صحابہ نے نام دیکھ لو لشکر جنوبی والے سارے صحابہ اہل بیت کا نام لینے کی دے رہا وہ عادل سارے جناب مشرک ہو گئے حیرت کی بات ہے دورہ میں آ رہا ہے صحابہ پاک کو آڑ میں لے کر اہل بیت پر تبرہ اچھالنے والے یہ کان کھول کے سن لیں آپ نہیں ہیں وہ جو بھی ہیں وہ سنیں کہ اہل بیت کی محبت صحاب کے دلوں میں کس طرح نقش ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اہل بیت کے دلوں میں صحاب کا ادب کتنا ہے ان کی موجودگی میں ان کے کہنے پر فیصلے کرتے ہیں تو دشمنوں کے کہنے پر تو نہیں چلتا لاؤ آگے چلو حضور نے فرمایا جڑا انہاں دے اپنے نال محبت کرے مولا علی آگے
اونچا بولو ذہن میں حسن پاک آ گئے سارے نے بولنا ہے آ گئے یہ کسی کو ڈاؤٹ ہے وہ بالکل چپ رہو گے یا وہ بندہ نہ بولے جیڑا گونگا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کی زبان اس لیے گونگی کی ہے کہ یہ بند ہی رکھے اگر اللہ رب العالمین نے جس کو زبان دی ہے اس لیے دی ہے کہ یہ حمد و ثنا میں استعمال کہ جیڑی زبان گونگا ہے وہ نہ بولے تو جس بندے کو زبان دیا بولے بھائی ذہن میں امام حسن آ گئے امام حسین آ گئے اباہما میں ابو علی آ گئے امہما میں سیدہ آ گئی اچھا جس نے یہ بیان کیا سرکار خود ہے سرکار آ گئے کس کو کہتے ہیں پنج طرفہ نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان پنجتن پاک عظمت و شان پنجتن پاک نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے دل یہ کہ ٹکڑے گلہ مقابلے سامنے بھی جانا ہے تاہم میں تھوڑا بس اتنا ہی راضی رہ جانا میری جان تم پر قربان میرے پیارے پہلوان سبحان اللہ اور یہ کہ سمہ بسدہ جدے سمہ بسدہ ہاتھ کھول رہے حضور نے دو میں ہاتھ کھول رہے سارے جماعت کے صحابہ گواہ سنگہ دے ہاتھ کھولے کریم ایسا ملا کہ جس کے اچھا بولو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور لیکن اس کے لیے کھلے ہیں جس کے دل میں حسین ہو اب میری جان میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو جڑا مولوی کہے نہیں ذرا ہاتھ ہلکا رکھو چوکھی پھکی پا دیتی ہے انہوں میں پوچھنا میں تینوں تیرا پتر چنگا لگ دے ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا کیوں چم چم کے صدقے جانا ہے تو تیرے نال ٹٹی لگی ہوئی ہو رہے تے انہوں تو چم چم کے تھکدا نہ ملا تے جینے میرے اجازت آئی ہی نہیں اس حسین ابن علی کا کیا سبحان اللہ نالے اجازت میں گلاں کیتیاں ہی نہیں تانوں سنائیاں ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جے اندر میرا ایک خون کا قطرہ ہے فرمایا قیامت کے دن بھی اس کے بدن سے خوشبو محکے قبلہ اعلی بریلوی فتاوی رضویہ میں ایک حدیث لائے ہیں فرمایا رسول اللہ جس گدھے پر یا جس خچر پر یا جس گھوڑے پر یا جس اونٹ پر سوار ہوتے تو لم تعلم وہ اس کے بعد کبھی بھی نہ کمزور ہوتا نہ بوڑھا ہوتا وہ ساری زندگی جب تک حضور صحیح حیات میں رہے نہ کمزور پڑا نہ بیمار پڑا جب حضور جس گدھے پر سوار اس کا یہ حال ہے تو جو نسل مصطفیٰ ہے اس کا عالم کیا بندے نے پتر مرنا چاہیے حضرتاں بھجیتاں مننا چاہیے اللہ جی گل مکائیے سبحان اللہ کی ہم تیرے پروگرام کو وقت آ گیا ہے فاصلہ نبی رسول اللہ اسلام دوڑ پڑے سمہ باسدہ یہ دے ہاتھ کھول دیتے توجہ ہاتھ کھول دیتے وَجَعَلَ حُسَيْنُ يَمُرُّ اس پر نہیں کرو بات اگر سنیں گے تو محب ہو جائیں گے اور یہ سنے نا یہی کم سی حضور پاک نے نیڑے نہ جان دینا نیڑے نہ جان دینا جیسے نبی پاک کو مل گیا نبی پاک نہ ہو جائے یہی شان حضور دے غلامہ دی حضور دے تتبوت تصدق بھی تھی ملنے نہ دینا کوئی ملے تو پھر وہ اتراتا ہے امام القاذبین ہے جھوٹ بولتا ہے ہم نے تو اس لیے کتابیں ہی ساتھ لانا شروع کر دی ہیں کہ جھوٹ بھی سامنے ہو جائے سچ بھی سامنے آر دیے نا پار دیے آر دیے نا پار دیے اب اگر لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم تو بھی آپ کے سامنے ان کو منع کر رہے ہیں کوئی تنظیم بدنظمی نہ کریں کل ہم نے قصور میں تقریر کی ہم نے کہا تمہیں حضور کا واسطہ یار بندے دے پتر بننا تنظیم خراب نہ کرنا اس کے باوجود لوگوں نے ہماری گاڑی کو نقصان پہنچایا یعنی ٹیڑھی ہو گئی اور پھر میں بھی تکلیف میں ایک مرتبہ میں گر گیا میری ایک ہفتہ پورا مجھے تکلیف رہی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ محبت ہم نے نہیں بتایا ان لوگوں سے کرو یہ چھوڑ دیں یہ باطنی چکر ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے مصطفیٰ لجپال ہے صرف حضرت زبیر نے پنکھا جلا تھا جنگل سے گزر رہے تھے حضور علیہ السلام
حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں کوئی چیز چک کے نا سخت جی تے گرمی بتیری سی تے حضرت زبیر بن عوام ہینج کرنا شروع ہو گئے. حضور نے اکھا کھول کے کہا زبیر کب سے چل رہے ہو؟ اے جڑی آواز نہیں کرتے کب تو کرتا ہے؟ عرض کی سنیا جدوں میں آرام فرمایا ہاں جبھی تو یہ جبریل امی ہے، یہ جبریل امی ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس سے کہہ دو کہ تم نے جو پنکھا جلایا نا تو جب قیامت کے دن جہنم کے شرارے اچھلیں گے ہم اپنے پر آگے کریں گے تیرے پاس آنے نہیں دیں گے. محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت میرے بچوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ جو کچھ لفظ ہے نا آپ میں سے علماء بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے یقیناً ہوں گے ہے نا. آپ کو اسی کے سوگے بھی جانے والے بیٹھے ہوئے الحمدللہ شکر ہے نبی پاک کا صدقہ ہے اللہ سے واسطہ ہے. آپ پھر تو سمجھن بھی ہوں گے نا میں کیڑا جھوٹ بول رہا ہوں. امام القاسمین ہوں یا امام العاشقین اے ہن تسی فیصلہ کریں. فجعل حسین یمر مرتن ہاؤنا بیٹھے نا یہ تو میری طرف دیکھنا میں ہوں یہ ترجمہ کر کے ہنج دساں کہ کسی کے پیٹ میں مرور سبحان اللہ. میں کہتا ہوں مروڑوں